اسناد صاحب آپ سے بھی سوال یہ، آپ کے خیال میں یہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں، وہ تو ہم نے بات کر لی، آپ کی رائے میں آج کی تاریخ میں آئینی عدالت کا قیام عمل میں آنا اس کا زیادہ امکان ہے بذریعہ آئینی ترمیم ظاہر ہے، یا نہ آنے کا زیادہ امکان ہے؟ دیکھیں اس وقت جو صورتحال لگ رہی ہے وہ 50-50 ہے، کیونکہ سینٹ میں جو نمبر ہیں وہ جب تک آرٹیکل 63A کا فیصلہ موجود ہے اس کے حساب سے تو حکومت کے پاس نہیں ہے نمبر، اور مولانا صاحب بھی نہیں ایگری کر رہے، لیکن جس طرح پریشر بنایا جا رہا ہے یہ بات میں ایگری کرتا ہوں کہ اس کے بعد اگر یہ ہو بھی گیا تو حکومت کے لیے مسائل بڑھیں گے، کیونکہ میرے خیال میں تو 12 جولائی سے حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، نظام چل رہا تھا، صرف جوڈیشل پیکج جو حکومت لانا چاہ رہی تھی اس کی راہ میں رکاوٹ بنی ہے یہ ججمنٹ۔ تو اگر یہ زبردستی یہ جوڈیشل پیکج لانا چاہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بالکل پھر دوسری چوائس نہیں ہے، زیادہ اس پہ مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں کیا چیف جسٹس قاضی فرید صاحب جو ہیں وہ اپوائنٹ ہوں گے یا نہیں، اصل معاملہ یہ ہے۔ اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر کیونکہ وہ تو نظام کی گارنٹی ہے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، گارنٹی نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو پھر معاملہ سامنے۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ، بہت بہت نوازیں۔ اب یہ دیکھ لیجئے سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی نے کل یہ اسٹیٹمنٹ دیا جب ہم نے ان سے پوچھا کہ پی ٹی آئی کو نشستیں دے دی گئی مخصوص نشستیں، تو کیا آپ نے مخصوص نشستیں مانگی بھی تھیں؟ چونکہ اعتراض ہے کہ پی ٹی آئی نے جو مانگا نہیں تھا وہ ان کو دے دیا۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ مجھ سے اطہر من اللہ صاحب نے پوچھا کہ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں اگر آپ کو نشستیں دے دیں، تو میں مجھے کیا اعتراض ہوگا، دے دیں، اور بھی دے دی گئی۔ کیا کہا سلمان راجہ صاحب نے، دیکھیے ذرا۔ آپ نے کبھی بھی استدعا کی عدالت سے کہ صاحب یہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دے دی جائیں، جو کہ الٹیمیٹلی ہوا؟ میں نے خود پی ٹی آئی کی طرف سے ایک درخواست دائر کی تھی کہ پی ٹی آئی کو اس مقدمے میں فریق مانا جائے، اور وہ آپ کی استدعا باقاعدہ منظور کی عدالت نے سر جب آپ نے وہ استدعا کی تو؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہ جو استدعا کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ آپ نے اس کیس کے پروسیڈنگز کے قریباً آخری مراحل میں باقاعدہ استدعا جو کی وہ آخری مراحل میں کی تھی؟ جی جی بالکل، یہ تمام باتیں ہیں، انہوں نے میری درخواست کا بھی حوالہ دیا ہے، اور مجھ سے پوچھا اطہر من اللہ صاحب نے کہ کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے اگر ہم نشستیں پی ٹی آئی کو دیں، آپ کو پی ٹی آئی کا رکن تسلیم کریں اور ممبران کو پی ٹی آئی؟ میں نے کہا مجھے کیا اعتراض ہوگا، بالکل آپ کریں، آپ کے سامنے تمام واقعات آ چکے ہیں۔ ظاہر ہے پی ٹی آئی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی ول بی مور دین ہیپی، لیکن یہ ان کا یہ کہنا حیران کن تھا کہ اطہر من اللہ صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں اگر پی ٹی آئی کو نشستیں دے دیں، تو انہوں نے کہا مجھے کیا اعتراض ہوگا۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے امریکہ سے وفاقی حکومت نے، وزیر اطلاعات نے اس پر مطالبہ کیا ہے کہ اس پر وضاحت آنی چاہیے کہ یہ بیان کا کیا مطلب تھا اور ہم اس بیان کا کیا مطلب نکالیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات یعنی کہ حکومت پاکستان کے آفیشیل ترجمان نے اب سے کچھ دیر پہلے امریکہ سے اس متعلق یہ بیان جاری کیا ہے۔ ایک عجیب بیان دیا سلمان اکرم راجہ نے کہ انہوں نے کہا کہ اطہر من اللہ صاحب نے ہمارے سے پوچھا، یہ بیان ان کا موجود ہے، وسیم بلامی کے شو پہ چل رہا ہے آلریڈی، کہ انہوں نے پوچھا کہ جی آپ نے مخصوص نشستیں کوئی اعتراض نہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو دے دیں۔ تو سلمان اکرم راجہ کا یہ کہنا کہ آنریبل جج صاحب کے بارے میں کہ وہ چاہتے تھے کہ سیٹیں تحریک انصاف کو جائیں، یہ بڑی عجیب بات ہے، اور لائرز کو اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اور اگر اس میں حقیقت ہے تو یہ باقاعدہ اس کی وضاحت آنی چاہیے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ مخصوص نشستیں ایک آنریبل جج صاحب سپریم کورٹ کے دینا چاہتے تھے تحریک انصاف کو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بڑی اچنبے کی بات ہے، بڑی حیرانگی کی بات ہے، اور سمجھ نہیں آ رہا کہ پی ٹی آئی کے ایک وکیل آن ایئر یہ بات کر دیتے ہیں۔ تو اس کی بھی وضاحت اور اس کی باقاعدہ طور پہ ایک کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے کہ یہ معاملہ تھا کیا۔